اے صبا مدینے جا کہنا دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بنائے لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این سی سی کے ساتھ یا این سی کے جو شعبہ ہے وہاں پہ آنے کا ایک بہت ہی اللہ کا کرم سمجھیں اس کو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کرم ہوا اور اس نے اپنے گھر میں یہ عنایت کی میرے پہ کہ وہاں پر مجھے اللہ رب العزت نے خود بھیجا بغیر کسی کے بتائے۔ یہ غالباً 2007 کے یا 2008 کے اعتکاف کی بات ہے کہ آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے مجھے اعتکاف میں پڑھنے کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، ذکر میں بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر، تو میرے کان میں آواز آئی کہ 22 نمبر میں محفل درود شریف کی ایک جگہ ہے 22 نمبر میں، تو وہاں پر اللہ کا فضل ہے۔ اتنی سی بات میرے ذہن میں یا میرے کان میں آئی، کس نے کہی مجھے نہیں پتا۔ کافی اس پہ میں سوچ بچار کرتا رہا کہ یہ کیا مطلب ہے، کہاں پر 22 نمبر میں کوئی چھوٹی جگہ تو ہے نہیں، جگہ جگہ پھروں اور ریز کیا جائے کہ یہ جگہ ہے ضرور یہاں پر تو بس اسی ٹائم گزرتا کہ اعتکاف سے اٹھ گئے، عید آئی، عید گزری۔ میرا ایک روٹین ہوئی ہے کہ میں اپنی جو مکان کی سب سے اپر سٹوری ہے اس میں ایک میرا کمرہ تھا، اس میں میں نماز پڑھتا تھا، اور جب ساری نمازیں اکیلے میں ادھر ہی پڑھتا ہوں۔ تو غالباً عید کے بھی کافی دنوں بعد یعنی ہفتہ یا 10 دنوں کے بعد جب میں نماز پڑھا تھا فجر کی، تو کسی چیز کی تلاش میں ایک شاپر تھا وہاں پر میرے کمرے میں پڑا ہوا تھا، اس کے اندر مختلف پرانی آیات میں ڈالی ہوئی تھی کہ بھئی یہاں میں مطلب کبھی دریا آ گیا، کوئی ایسی پاک پانی آ گیا تو یہ میں اس کو دریا برد کر دوں گا۔ تو اس کے اندر ایسی کوئی اس چیز ڈھونڈنے کے دوران کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں کیا چیز ڈھونڈ رہا تھا، بس ایسے ہی اٹھا اور اس میں سے کچھ چیزیں نکالنا شروع کی، تو وہ ایک پرچہ سا آ گیا۔ پرچہ سا آنے کی دیر تھی کہ میرے ذہن میں کلک کی میں کہ یہاں پر مجھے یہ پتہ مل جائے گا درود شریف کی محفل۔ تو وہ نکالا میں نے پتہ، اس پہ نمبر لکھا ہوا تھا، سر کا نام لکھا ہوا تھا MN صدیقی۔ تو اس ٹائم میرا وہ بکرم منڈی میں تھا، بکرم منڈی میں اس ٹائم میں مطلب کیا کرتا تھا، وہاں پر جا کے میں نے غالباً ہفتے کا دن تھا، اور میں نے وہاں سے انہیں فون کیا، ان کا جو لوکل PTCL نمبر ہے، تو میں مطلب ساری بات چیت ہوئی کہ یہ NCC نورانی محفل کی جگہ ہے، کہنے جی، تو میں کہا جی آپ MN صدیقی بات کر رہے ہیں، کہنا جی میں MN صدیقی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے اپنا تعارف کرا، جی میں حکیم قمرزمان بول رہا ہوں بکرم منڈی سے، تو آپ کے ہاں ابھی بھی محفل درود شریف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی بھی ہوتی ہے۔ تو میں کہا جی میں اس محفل میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہتے کل آج ہفتہ ہے، کل اتوار ہے، تو اتوار والے دن ہماری محفل ہوتی ہے، آپ تشریف لیں صبح 10 بجے۔ میں خوش ہو گیا، میں کہا چلو یہ تو ساتھ ہی مسئلہ حل ہو گیا، کل ہی جانا۔ تو میں پہلی فرصت میں وہاں چلا گیا، سر سے ملاقات ہوئی، سارا یہ جتنا بھی آپ کو واقعہ میں نے بیان کیا کہ میں اعتکاف بیٹھا، پھر اعتکاف میں سر کے وقت میرے کان میں آواز آئی اس طرح، تو سر نے بھی بڑا اٹینشن دی مجھے، بڑی غور سے سنا،
بہت خوشی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے. اور پھر واقعی جو اللہ رب العزت کی جو واقعی اس نے جو مجھے کان میں یا جس طرح بھی میری جو آواز آئی تھی وہ بالکل من و من ویسے ہی ہے. میں نے آج یہ محسوس کیا کہ واقعی یہاں پر اللہ کا کرم ہے. باقی مسائل زندگی میں چلتے ہی رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ، لیکن جب بھی مطلب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا ہے، جب بھی اس محفل میں گئے، اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات اللہ رب العزت کی کوئی چیز میں اس کی مرضی ہوتی، ضروری تو نہیں کہ ہر چیز ہی پوری ہوتی رہے. حضرت علی کا قول بھی ہے کہ اپنے ارادوں میں ناکامی کی وجہ سے میں نے اللہ رب العزت کو پہچانا. یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا کرم یا اللہ کا فضل، جو آواز آئی تھی وہاں پر اللہ کا فضل ہے. یہ واقعی آپ مان لیں، اس بات کو یقین کر لیں کہ وہاں پر واقعی اللہ کا فضل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے حد مشکور جنہوں نے زندگی نصیب فرمائی، موقع نصیب فرمایا، اور 2 دن پہلے یعنی اتوار 13 مارچ 7 چاند کی تاریخ تھی. ہم اسی ہوٹل میں اسی روڈ سے گزر کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں شیخ اوپرا شریف حاضر ہوئے، اور جو اس کے فیض و برکات ہیں ان کا تذکرہ یہاں کرنا ممکن نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے خون کی بوتل لگ گئی جسمانی طور پر. اور الحمدللہ آج چاند کی 10 تاریخ ہے اور مارچ کی 16 تاریخ، اور آج یعنی چاند کی 10 تاریخ کو ہمارے پیرخانے پر گجرات ضلع گجرات میں بڑیلا شریف پیرخانہ ہے، یہاں پر 11ویں شریف کا ختم شریف ہے. آج اس میں حاضری کے لیے دوست نکلے ہیں ہمارے ساتھ. چونکہ آج ورکنگ ڈے ہے تو ہم بھی ورکنگ پوزیشن میں ہیں، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر کہیں زندگی میں پھنس جائیں اور کوئی رستہ نظر نہ آئے تو ہمارے پیر صاحب کی خدمت میں آپ حاضر ہوں، تو دیکھیں آپ اس مسئلے سے کیسے نکلتے ہیں. ہمارے پیر خانے پر چاند کی 10 تاریخ کو 11ویں شریف کا ختم شریف ہوتا ہے، جبکہ شیخ اوپرا شریف میں چاند کی 7 تاریخ کو، تو ہم چاند کی 7 کو وہاں حاضر ہوئے. آج چاند کی 10 تاریخ ہے تو بڑیلا شریف میں انشاءاللہ حاضری دیں گے. اور یہ 1 ڈے گیم کی طرح، کرکٹ کی طرح ہم یہ اپنا کام کرتے ہیں. جیسے لوگ اپنی مزدوری کرتے ہیں، دفتر چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، تو ہمارا اللہ تعالیٰ والوں کی، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری بھی ایسے ہی ہوتی ہے. علی اصغر 2 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے یار. یہ جو زندگی ہے یہ بہت چھوڑی ہے، چاہے یہ 1000 سال بھی ہوگی، پھر بھی یہ ایک حسرت رہتی ہے کہ کاش تھوڑے سے دن اور ہوتے، زندگی اور اچھی طرح گزر جاتی. تو اب یہ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارا جو مین مشن آف دا لائف ہے وہ دوست بنانا ہے. تو ہر جو دوست ہیں، تو علی اصغر صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ اسکائی ویز میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارا آتے جاتے اب یہاں اسٹے نہیں کر سکتے جاتا ہے ہمارے، اور اللہ پہ کہ یہ دل جو ہے یہ دریا بنے اور یہ بڑا ہو جائے. یہ سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، ایسا دل بن جائے. اور ہماری جو ویب سائٹ ہے جس پہ ہم یہ سارا کچھ ڈالتے ہیں وہ NCC Pak 1 ہے یوٹیوب پر. اور اگر آپ نے یہ جو ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے وہ اتوار، پہلے اتوار کو اور تیسرے اتوار کو صبح 10 بجے شروع ہوتی ہے. اگر ustream.tv/channel/NCC-show پہ آپ جائیں گے تو یو ول ڈائریکٹلی گو ٹو آر لائیو براڈکاسٹ. تو یہ کمنگ سنڈے جو 20 مارچ آئے گی، اس دن یہ 10 بجے انشاءاللہ شروع کریں گے اور 1 بجے دعا ہوگی. پھر جتنے دوست ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے. اور جو لوگ نیٹس کے ذریعے سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے گھر پر نہ صرف یہ کہ خود چینل کو دیکھیں بلکہ دوسروں کو انوائٹ کریں، دوستوں کو دعوت دیں. اور جب پروگرام دعا کے بعد ختم ہو تو پھر جو آپ کے گھر آئے نیٹ پر دیکھنے کے لیے
وہ بھی ان کو بھی کھانا پیش کریں. تو اس طرح ورلڈ وائڈ یہ ایک نیٹ ورکنگ چلتی رہے گی جس میں کسی پر بوجھ بھی نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے اس میں ہم اپنی گزارشات پیش کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ جیسے آج ہم جائیں گے تو جو جائے گا قسمت اس کی چمکے گی, جو آیا چاہے اسے ملے گی, جو اسی طرح دنیا میں جو بھی آیا اس نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. اور جیسے مجھے ایک وقت تھا جب میں چاہتا تھا کہ اس دنیا کو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بنی ہے, باہر سے دیکھیں گے اندر سے دیکھیں گے, لیکن ایک دن آئے گا یہ ختم ہو جائے گی. ساری دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں آئیں جو کسی وقت بہت خوبصورت عمارت نمبر 1 ہوتی تھی, وہ آج سارے قدیمہ میں منتقل ہو گئی. اسی طرح جو لوگ آج جوان میرے ساتھ یوتھ بیٹھی ہے یہ کل بوڑھے ہوں گے اور میں نہیں ہوں گا یا کوئی اور بیٹھا ہوگا. تو جب ہمیں اپنی موت یاد رہے گی, اپنی منزل اور مقصد یاد رہے گی, تو پھر یہ جو ٹمپریری لائف ہے اس میں محبت کے انداز بہتر ہو سکتے ہیں. تو میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں اس میں یہاں جو دوست ہیں یہ حکیم صاحب ہیں, انہوں نے اپنا تعارف تو کرایا, اور چونکہ جوانی میں اگر بات سمجھ آ جائے تو فرمایا ہے کہ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اور چونکہ ظاہر ہے علماء اکرام, مشائخ, پیر صاحب, ولی اس دنیا میں سارے اپنی اپنی ہمت کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کریں. اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم کیسے اس دنیا کو اور سنواریں. جیسے یہ اسکائی ویز ہے یہ بہت اچھا ہے, تو ظاہر ہے یہاں اچھا ہے تو ہم آئیں, اور اگر اور اچھا یہ کرتے جائیں گے تو ہمارا اور دل لگا رہے گا اور ان کا بزنس چلتا رہے گا. تو یہ دنیا ہے, اس دنیا کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ لوگ تھاں مر جائیں. جدوں ہولی جی لیندی تیرا نام تو میں تھاں مر جانی ہوں. اتنا سونا یہ ملک ہو کہ لوگ دیکھ کر دانگ رہ جائیں کہ یہ پاکستانی اتنے اچھے ہو سکتے. ابھی جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو سڑکیں بنانے کا بڑا شوق ہے, لیکن جی ٹی روڈ پہ انہوں نے شاید کبھی سفر نہیں کیا. اب جب سے دوبارہ چیف منسٹر بنے تو چیف صاحب ذرا مہربانی کر کے اس روڈ کی ذرا ایک دفعہ خود ڈرائیونگ کر کے دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. یہ پرسرات بنائی ہوئی ہے جی ٹی روڈ کو, تو جیسے موٹر وے پہ لوگ توجہ دیتے ہیں اس پہ بھی توجہ دیجیے تاکہ آپ کی یہ جو ووٹ بینک ہے یہ بڑھتا رہے, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ایسے آئے جسے میاں ماتیر محمد ہے ملیشیا کے. ایسا کام کریں کہ خود دل کرے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی اعلیٰ عہدے پر بیٹھا رہے. اور یہ صرف ایک سیاستدان کے لیے دعوت نہیں دے رہا ہوں, جتنے سیاستدان ہیں چاہے وہ چودھری برادران ہیں چاہے وہ زرداری برادران ہیں, صاحب ایوری باڈی از رسپانسبل. آج نہیں تو کل سب نے اللہ کے پاس چلے جانا. وٹ ایور یو ول ڈو یو ول گیٹ دا بینیفٹ. تو جتنے سیاستدان ہیں اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے یا بیوروکریٹس ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں, دے مسٹ ورک. جب کام کرو گے تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ نے فضل کرنا ہے, اللہ کر رہا ہے کرم. بات بنی ہوئی ہے, ورنہ یہ تابکاری اور یہ سب دہشت گردی اس سے بچنے کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹیوں پر توجہ دیں. تو چونکہ وقت کم ہے, علی اصغر چائے لے آؤ تاکہ چائے پیتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں, چونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے. اور یہ ہمارے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں یہ علی اصغر صاحب کی تو ملاقات آپ کو کرا دی, حافظ قاری صاحب ہیں. پچھلی میٹنگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کو کچھ شوق بہت زیادہ ہیں اور شوق کے ساتھ ذوق بھی ہوں تو جینے کا مزہ زیادہ آتا ہے. تو زندگی میں اچیومنٹس بھی آتی ہیں, فیلئرس بھی ہوتے ہیں, حالات بھی خراب ہوتے ہیں, کبھی حالات بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن جتنے امیر ترین لوگ ہیں جو کوٹھیوں میں رہتے ہیں ان کو بھی غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور جو مسجدوں کی جو رونق ہے اس کو دوبالا کرنا چاہیے. تو نہ صرف یہ کہ یہ جتنے سیاستدان یا چیف منسٹرز اپنے اپنے صوبوں میں بیٹھے ہیں, ان کو مسجدوں میں کم از کم ہر جمعے کو تو نماز پڑھنی چاہیے اور عوام ان سے ملے. تو آئی تھنک دس از دی بیسٹ اپرچونیٹی کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ عمران خان بھی اور جتنے بھی بڑے نامور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر دی پولیٹیشنز, تو اگر آپ کی سیاست ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوتے تھے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ تک عوام کی رسائی ہے یا صرف خاص لوگ ہی آپ کو ملتے ہیں.
تو ہم سے کوئی جب چاہے مل بھی سکتا ہے اور بات بھی کر سکتا ہے. تو اب ہمارے ملک کے اگر سیاستدان جو ہیں یہ ہر جمعے کو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو عوام کا ان سے رابطہ رہے گا، عوامی مسائل کا ان کو پتہ ہوگا، اور اس طرح ملکی حالات بہتر ہوں گے، معیشت بہتر ہوگی، لوگوں میں محبت باہمی بھائی چارہ آئے گا. لیکن یہ جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ جو کسی عہدے پر بیٹھ جائے وہ ملتا ہی نہیں کسی کو، اور رشوت جو ہے وہ عام ہے، مطلب سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. تو موت کو یاد رکھیں گے اور دین اسلام پہ چلیں گے تو زندگی میں خوشیاں آئیں گی، ورنہ خیر مناؤ. اور کوئی بات احمد صاحب بتانا چاہتے ہیں اس عوام کو؟ آپ میرے دوست ہیں، ساری دنیا میں دوست اب میرے بہت زیادہ ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، تو ہائی فائی پر ہیں، ٹیگ پر ہیں، پتہ نہیں کتنے چینلز کے ذریعے سے لوگ میرے دوست ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوں کہ آپ سے یہ پوچھے نہیں کہ آپ خیریت سے ہیں یا نہیں، آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور زندگی میں کوئی خوشیاں نام کی چیز ہے یا خوشیاں بھاگ گیا؟ جیسے ساروں کے خوشیاں بھی بھاگ گیا اور مالی بھی بھاگ گیا، یعنی نہ مال ہے ان کے پاس. وہ مال گاڑی ایک چلتی تھی وہ بھی خالی آج کل لگتا ہے جا رہی ہے، کسی کے پاس کوئی مال ہے ہی نہیں. سب کے چہروں پر دیکھو تو رونق نام کی چیز کوئی نہیں. تو آپ اگر کہیں دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، روحانی ہو، کہ میرے ساتھ جو ادھر بیٹھے ہیں یہ بزرگ ہیں، ان سے کچھ لے لیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں. اور اگر آپ نے کچھ اور آگے روحانی ترقی کرنی ہے تو میرا جو ہیڈ کوارٹر ہے جہاں ہم آج جا رہے ہیں بڑیلہ شریف، آپ وہاں جائیں اور دیکھیں. یہ آخری آرام گاہ ہے ہمارا جو آستانہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلی اور آخری آرام گاہ ہے. اگر یہاں سے بھی آرام نہ ملا پھر آرام نبود، پھر کوئی دنیا میں سکون نام کی چیز نہیں ملے گی. اور یہاں جائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل سے کم سروس وہاں نہیں ملتی. پیار کرنا ہے، پیار کرنا سیکھنا ہے تو بڑیلہ شریف چلے جائیں، وہاں جو دوست ہیں ان سے ملیں گے، آپ کو لگ جائے گا اپنائیت کیا ہوتی ہے. تو میرے ایک دوست ہیں، مطلب ایک ہزاروں دوست ہیں، اب تو کس کس کا نام لوں کس کا نہ لوں، لیکن وہ جو دوست اسکائپ پر ہیں، فیس بک پر ہیں اور مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، سم ٹائمز اٹ ہیپنس ڈیو ٹو لوڈ شیڈنگ، کہ ابھی میں بات کر رہا ہوتا ہوں، لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر گھنٹہ 2 گھنٹے بجلی کب آئے گی. تو